میں آپ کی خدمت میں جمعۃ الوداع کے سلسلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ایک اجتماعی فریضے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہے جمعۃ الوداع کے دن دشمنان اسلام کے خلاف، اور دشمنان اسلام میں بھی خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل، جن کی اسلام دشمنی بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ اسلام کے کھلم کھلا دشمن ہیں، مسلمانوں کے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ چنانچہ ان سب کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے جس دن کو مخصوص کیا گیا ہے، دنیا جانتی ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حضرت امام خمینی طابع سراہ نے جمعۃ الوداع کو ماہ مبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس قرار دیا۔ یہاں پر بنیاد بیت المقدس کو بنایا ہے۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور فلسطین میں واقع ہے، لیکن یہ احتجاج صرف اور صرف بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی، جس ملک میں بھی، جس سرزمین پر بھی، جس خطے میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی ان کے خون سے ہوریاں کھیلی جا رہی ہیں، جہاں کہیں بھی عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی دشمن اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین کر رہا ہے، یعنی دنیا کے جس گوشے میں بھی ظلم و ستم کا سلسلہ ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے حقوق پامال کی جا رہے ہیں، ہماری دینی، شرعی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام جگہوں کے خلاف، ان تمام مظالم کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں، اور اس کے لیے بہترین دن جمعۃ الوداع کا دن ہے، جسے امام خمینی نے سزا احتجاج بلند کرنے کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک نقطے کی طرف توجہ مبذول کر دوں کہ یقیناً ہر دور میں اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے خلاف سازشیں رچی ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خود سرکار ختم مرتبت کا دور دیکھ لیجئے، جب اسلام پنپ رہا تھا اور اسلام کائنات کے گوشے میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے حضرت کی خدمت میں آ رہے تھے، یمن سے بھی، فارس سے بھی، اور حبشہ سے بھی، دوسرے ملکوں سے بھی۔ تو اسی وقت کفر و استبداد کے درمیان کچھ کفر و شرک کے ماننے والوں میں ایک ہلچل برپا ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پیغمبر ہی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد جب اسلام پھیلنے لگا تو انہوں نے وسیع پیمانے پر سازشیں شروع کر دی۔ چنانچہ خود پیغمبر کے دور میں کفار و مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ نے بھی سازشیں رچی اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جنگ خیبر یہودیوں سے لڑی گئی ہے۔ اسی صورت سے مباہلہ یہ عیسائیوں کے خلاف رونما ہوا، پیش آیا۔ تو دشمنان اسلام، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ کفار و مشرکین کے گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہر دور میں رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں۔ جب بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ اسلام سر اٹھا رہا ہے یا اسلام فروغ پا رہا ہے، اسلام پھیلنا چاہتا ہے، تو یہ اصل میں اپنے مفادات کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 11 فروری 1979 کو جب امام خمینی طابع سراہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کامیابیوں سے ہمکنار ہوا اور امام خمینی کی قیادت میں نعرہ دیا گیا لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ ہمارا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے، ہم نہ امریکہ کے سامنے جھکیں گے اور نہ روس کے سامنے جھکیں گے، نہ ان کا سجدہ کریں گے نہ ان کا سجدہ کریں گے، نہ ہم وائٹ ہاؤس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور نہ ہم کریملن کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ تو اس وقت سے دشمنان اسلام میں پھر کھلبلی مچی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہی چاہا کہ وہ کسی صورت سے انقلاب کو اور علماء کو، امام خمینی کو
دنیا کے دوسرے سربراہوں کی طرح سے دنیا بھر کے یا عالم اسلام کے مسلم ممالک کے دوسرے سربراہوں کی طرح سے اپنی بارگاہ میں جھکا لے اور اندر اندر ان سے مل کر سازشیں اس طرح سے اسلامی انقلاب کا خاتمہ کر دے. لیکن جب اس سلسلے میں انہوں نے دیکھا کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی سازش عملی نہیں ہو سکتی، تو پھر انہوں نے اپنی سنجیدگی کے ساتھ اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا. چنانچہ وہ جو 8 سال تک جنگ چلی ہے جس میں صدام کو مہرہ بنایا گیا تھا، وہ بھی دشمنان اسلام کی یہود و نصارہ کی سازشوں کا نتیجہ ہے، امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کا نتیجہ ہے. اسی صورت سے اسلامی انقلاب کے خلاف اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو اقتصادی ناکہ بندی کی گئی جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، یہ بھی دشمنان اسلام کی سازشوں کا نتیجہ ہے، امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کا نتیجہ ہے. اور اسی صورت سے خود مقامی طور پر پورے ایران میں جو دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، ایک ایک وقت میں کتنی لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا، 72 افراد ایک وقت میں شہید ہو گئے، ایک ایک وقت میں وزیر اعظم کو، صدر جمہوریہ کو، رجائی باہنر دونوں کو شہید کر دیا گیا. یہ ساری کوششیں کس لیے تھیں؟ تاکہ وہ اسلامی انقلاب کا خاتمہ کر دیں. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اسلامی انقلاب امام خمینی کی قیادت میں کامیاب ہوا ہے، لیکن اس کو سرپرستی امام زمانہ کی حاصل ہے. یہ اللہ کی جانب سے تائید یافتہ ہے، اسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں کہ جنہیں دنیا سپر پاور کے نام سے جانتی تھی، کتنا عرصہ ہو گیا اسلامی انقلاب کو کامیاب ہوئے. سن 1979 میں 11 فروری 1979 کو انقلاب کامیاب ہوا تھا، اور اس سال اسلامی انقلاب کی 41ویں سالگرہ منائی گئی ہے. اس پورے عرصے میں 40 سال کے عرصے میں وہ اسلامی انقلاب کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے. انہیں ہر موڑ پر شکست کھانا پڑی، ہر موڑ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر اللہ پہ کوئی بھروسہ کرے تو سپر پاور کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم یوم قدس کے سلسلے میں صدا احتجاج بلند کرتے ہوئے خوفزدہ کیوں ہوں؟ کیوں امریکہ سے ڈریں؟ کیوں اسرائیل سے ڈریں؟ کیوں ہم یہ سوچیں کہ ہمارے مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. شروع میں جس وقت ایران نے یہ نعرہ دیا تھا، امام خمینی کی قیادت میں نعرہ دیا گیا تھا، لا شرقیہ ولا غربیہ، ہمارا تعلق نہ مشرق سے نہ مغرب سے، نہ ہم امریکہ سے وابستہ رہیں گے نہ اسرائیل سے. تو ہماری درمیان ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ملک یا کوئی حکومت امریکہ اور روس کا سہارا لیے بغیر باقی رہ سکے. کسی نہ کسی بڑی طاقت کا سہارا لینا پڑے گا، کسی نہ کسی بڑی طاقت کا سہارا لینا پڑے گا. تو ہمارے علماء نے اس وقت بھی جواب دیا تھا، اگرچہ اس وقت جواب دینا زیادہ مشکل تھا، لیکن آج اس کا جواب آسان ہو گیا. علماء کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، تم یہی کہتے ہو نا کہ ایران کی حکومت اور اسلامی حکومت کو اس وقت تک دوام اور پائیداری نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ کسی بڑی طاقت کا سہارا نہ لے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کو اس وقت تک دوام نہیں مل سکتا، پائیداری نہیں مل سکتی، مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بڑی طاقت کا سہارا نہ لے. تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان بنیادی کوئی اختلاف نہیں، فرق یہ ہے کہ تم اپنی راکس نائے کے اعتبار سے، اپنی ناقص فکر کے اعتبار سے امریکہ اور روس کو بڑی طاقت سمجھتے ہو، اور ہم اللہ کو بڑی طاقت سمجھتے ہیں. تم امریکہ اور روس پہ بھروسہ کرو، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. چنانچہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا کہ اگر کوئی ملک امریکہ اور روس کے مقابلے میں سفارہ ہو کر ان سے وابستہ نہ رہ کر دوام اور استقلال اور پائیداری نہیں حاصل کر سکتا، تو کیسے اتنے عرصے تک، اتنے لمبی مدت تک وہ باقی ہے؟ اتنی ساری پابندیوں کے باوجود، اتنی ساری اقتصادی پابندیوں کے باوجود. تو یہ معجزہ ہے، اور اسی سے ہمیں درس لیتے ہوئے اپنے شرعی فرائض کو انجام دینا ہوگا. چنانچہ یوم قدس کے سلسلے میں، صدا احتجاج بلند کرنے کے سلسلے میں، اور مسلمان جہاں کہیں بھی، بلکہ ہم اور دائرہ وسیع کرتے ہیں،
اس سلسلے میں اسلام کی بھی قید نہیں. جہاں کہیں کسی بھی قوم کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ظلم و تشدد کے شکار ہو رہے ہیں، جہاں کہیں ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں ان سب کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا ہے. تمام دشمنان اسلام کے خلاف، تمام دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کے خلاف، تمام سامراجی طاقتوں کے خلاف، تمام ان حکومتوں کے خلاف کہ جو مظلوموں اور محروموں کا استحصال کرنا چاہتی ہیں. اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے تھا، اور یہ دن یوم قدس کے نام سے موسوم ہے، اور ہمیں اس دن اپنی ذمہ داری. تو اگر ہم اپنی دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ جمعۃ الوداع کے دن اس فریضے کو بھی انجام دیں تو اس دن کی عظمت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے ثواب میں، ہمارے اجر میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے. یہ عرائض میں نے آپ کی خدمت میں جو پیش کیے اس لیے تھے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ لاک ڈاؤن میں اب یوم قدس کیسے منایا جا سکتا ہے، جمعہ تو ہوگا نہیں، جمعۃ الوداع کی نماز تو ہوگی نہیں، تو ہم گھروں میں رہ کر بھی انفرادی طور پر بھی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں. صرف مسجد میں پہنچ کر، صرف اجتماعی عنوان سے ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ اس کا امکان نہیں موجود ہے اس وقت، تو ہم انفرادی طور پر گھروں میں رہ کر نظم میں، نثر میں، ہر اعتبار سے ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر پابندی ہو بھی تو اس سلسلے میں ہمیں ڈرنے کی اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے.